نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ پارہ نمبر 30 سورۃ التکویر، رکوع 1، آیت نمبر 1 تا 4۔ سورۃ التکویر مکی صورت ہے، قبل از ہجرت نازل ہے، 1 رکوع 29 آیاتوں پر مشتمل صورت ہے۔ نزلت بعد سورۃ اللہب وقبل سورۃ الاعلی، حالت جموع میں 81ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزول میں 7ویں نمبر پہ ہے۔ ما قبل سورہ عبسہ و تولا کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ سورہ عبسہ میں فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اور سورۃ التکویر میں فرمایا علمت نفس ما احضرت۔ دونوں صورتوں میں بیان ہے شواہد قیامت کا۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ آیات نمبر 1 میں فرمایا اذا الشمس کورت۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بذریعہ قرآن منزل من اللہ علم الہی اس دن کام آئے گا جس دن یہ واقعات ظہور پذیر ہوں گے۔ اس دن انسان سارے اعمال جزا و سزا کے لیے حاضر پائیں گے۔ جن اعمال صالحہ سے نجات مل سکتی ہے وہ قرآن کریم ہی بتلائے گا، اور جن اعمال سیئہ سے ہلاکت، بربادی، تباہی ہوگی ان کی تفصیل بھی قرآن کریم سے معلوم ہوگی۔ اذا الشمس کورت، کورت تکویر سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے بے نور ہو جانا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکویر ڈال دینے، پینگ دینے کے معنی پر بھی آتا ہے۔ ربیع ابن خیثم فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ سورج کو، آفتاب کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا جس کے گرمی سے سارا سمندر آگ بن جائے گا۔ تقریباً دونوں اقوال، ربیع ابن خیثم کا اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ دونوں اقوال میں تطبیق یہ ہوگی کہ اولاً آفتاب کو بے نور کر دیا جائے گا، پھر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ اور صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شمس و قمر، سورج، چاند یعنی آفتاب و مہتاب قیامت کے دن دریا میں ڈال دی جائیں گے۔ اور مسند بزار میں ہے کہ شمس و قمر جہنم میں ڈال دی جائیں گے۔ اور ابن ابی حاتم، ابن ابی الدنیا اور ابو الشیخ رحمہم اللہ نے اس آیت کے متعلق نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین شمس و قمر اور ستاروں کو سمندر میں ڈال دیں گے، اور پھر اس پر تیز ہوا چلے گی جس سے سارا سمندر آگ ہو جائے گا۔ اس طرح یہ کہنا بھی درست ہو گیا کہ شمس و قمر کو دریا میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ کہنا بھی درست رہا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ سارا سمندر اس وقت جہنم بن جائے گا۔ قذافی القرطبی والمظہری وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، انقدرت انقدار سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے سقوط اور گرنا۔ اسلاف سے منقول ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ آسمان کے سب ستارے سمندر میں گر پڑیں گے، جیسا کہ روایات میں اس کی تفصیل مذکور ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، یہ عرب کی عادات کے مطابق بطور مثال ذکر فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے مخاطب عرب لوگ ہی تھے۔ ان کے نزدیک
عربوں کی نزدیک 10 مہینے کے گابن اونٹنی ایک بہت بڑی دولت سمجھی جاتی ہے کہ اس سے دودھ اور بچے کا انتظار ہوتا ہے، اور یہ عرب اس وقت یہ اس کے دم کے ساتھ لگے پھرتے تھے، کسی بھی وقت اسی اونٹنی کو آزاد نہیں چھوڑتے تھے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سجرت تسجیر سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے آگ لگانا، بھڑکانا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رئیس المفسرین نے اس جگہ یہی معنی مراد لیا ہے کہ سجرت کا ایک معنی بھر دینا بھی ہے، خلط ملط اور گڑمٹ بھی کرنا، یہ بھی معنی مراد لیا گیا ہے۔ بعض ائمہ تفسیر نے یہ معنی لیا ہے، جیسا کہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان اقوال میں سجرت کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں، آگ لگانا، بھڑکانا، بھر دینا، خلط ملط کرنا، گڑبڑ کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے سمندر اور میٹھے دریاؤں کو ایک کر دیا جائے گا، دریاؤں کی رکاوٹیں ختم کر دی جائیں گی، جس سے دریائے شور یعنی کڑوا دریا، شیرین دریاؤں کے پانی خلط ملط ہو جائیں گی اور زیادہ بھی ہو جائیں گی۔ پھر شمس و قمر اور ستاروں کو اس میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس تمام پانی کو آگ بنا دیا جائے گا جو جہنم میں شامل ہوگا۔ قذافی تفسیر مظہری فرمایا اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے مان پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دی جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کے حاملہ اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائے گی۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔